یہ بے پردگی اور بے حیائی اور اس طریقے سے برائی یہ کہاں کہاں دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں؟ کس کس راستے سے آتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ بے پردگی، بے حجابی، ننگا پن، بے ستر رہنا، بے نقاب رہنا اور بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہو جانا، اس کی جگہیں کہاں کہاں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جوائنٹ فیملی کو دیکھ لیں آپ۔ جوائنٹ فیملی میں ایک باپ کی کئی اولادیں ہوتی ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ایک سے لڑکی پیدا ہوتی ہے، دوسرے سے لڑکے پیدا ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی بہن بن جاتے ہیں رشتے کے اندر۔ اب ان کے اندر پردے کا کوئی ماحول نہیں ہے، وہ بالکل ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، تو کبھی کبھار وہاں سے بھی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ ان سے بھی پردہ کرنا ہے، چچیرے بھائیوں سے بھی پردہ کرنا ہے، خلیرے بھائیوں سے بھی پردہ کرنا ہے۔ تو جوائنٹ فیملی سے سب سے پہلے پرابلم شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھا جائے کہ ہمارے گھر میں پردے کا ماحول اسلامی حساب سے ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے قریبی غیر محرم لوگ بھی جو ہوتے ہیں، رشتہ دار، ان کا بھی گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، ان سے بھی گھر کی بچیاں پردہ نہیں کرتی ہیں۔ خالہ اور خالو کا لڑکا آ گیا، ماموں کا لڑکا آ گیا، پھوپھی کا لڑکا آ گیا، بہن کا لڑکا آ گیا، ملتے ہیں، سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو یہاں سے بھی بے پردگی پنپتی ہے، یہاں سے بھی بے حیائی اور برائی پھیلتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 3 بہنیں ہیں، تینوں بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ایک کا ہسبینڈ آتا ہے، اسی گھر میں رہتا ہے، انہی بہنوں کے ساتھ میں رہتا ہے، وہ دوسری جو بہنیں ہیں اس سے پردہ ہی نہیں کرتی، وہاں بھی بے حیائیاں شروع ہوتی ہیں، برائیاں شروع ہوتی ہیں۔ دیور کا مسئلہ رہتا ہے، جیٹھ کا مسئلہ رہتا ہے، وہاں بھی پردے نہیں ہوتے، برائیاں اور بے حیائیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھروں سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، گھروں میں اسلامی تربیت کرنی چاہیے، گھروں میں پردے اور حجاب کا بندوبست کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر برائیاں ہوتی ہیں گھروں میں اس طرح سے، جوائنٹ فیملی میں اس طرح سے برائیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے مخلوط تعلیم، جہاں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر کے پڑھتی ہیں اور دونوں میں ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، ظاہر بات ہے وہاں بھی بے حیائیاں شروع ہوتی ہیں، برائیاں شروع ہوتی ہیں۔ ہوٹلوں میں دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں، پارکوں میں دیکھ لیں، یہ سب ایسی جگہیں ہیں جہاں پر عورتیں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، حجاب نہیں صحیح طریقے سے کرتی ہیں، اور اس طریقے سے پھر وہاں پر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ شادی بیاہ کے حال میں دیکھ لیجئے، عورتیں دلہن کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور پھر ایک آدمی آ کر کے تصویر لیتا ہے، گھنٹوں چلتے رہتے ہیں تصویر کشی۔ اس عورت کو بھی اس کے سامنے تصویر نہیں نکالنا چاہیے، اور اس عورت کے ساتھ میں، اس دلہن کے ساتھ میں جو اس کی سہیلیاں ہیں معاذ اللہ، ان کو بھی نہیں تصویریں نکلوانی چاہیے۔ اور اس طریقے سے شادی کی تصویریں اور بلا وجہ تصویریں نکالنا، آپ جانتے ہیں کتنا بڑا پاپ ہے، کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اس طرح سے اپنی بچیوں کی تصویریں غیر محرم مردوں سے نکلواتے ہیں، فوٹو گرافر سے نکلواتے ہیں، خواہ فوٹو گرافر ہندو ہو یا مسلمان، گھنٹوں عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے تصویریں نکالتا ہے۔ اس میں وہ دلہن بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں، پوری بے پردگی کے ساتھ، باریک کپڑے پہنے ہوئے، زیب و زینت اختیار کیے ہوئے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو ملازمتیں کرتی ہیں مردوں کے بیچ میں ہو کر کے، وہاں بھی پردے اور نقاب کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے ٹچ ہو کر کے، ایک دوسرے کے درمیان خلط ملط ہو کر کے، بے حیا بن کر کے برائیوں میں لت پت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جگہیں ہیں جہاں پر بے پردگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور بے پردگی کے مظاہرے کے نتیجے میں جو برائیاں جنم لیتی ہیں سماج و معاشرے کے اندر، یقیناً افسوسناک ہے۔ بچیاں جہاں اس طرح سے بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اس کے ذریعے سے بے حیائی اور برائی کا شکار بن جاتی ہیں، گناہوں میں پڑ جاتی ہیں، ان سے زیادہ ذمہ دار ان کے پیرنٹس ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے؟ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اگر آپ نے یہ فریضہ انجام نہ دیا، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر، اسلام پر پوری طرح سے چلنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔